پریشانی کا جھومر بنا ہوا ہے. جب پہلی دعوت پیغمبر نے کی ہے، میں صرف تھوڑا سا آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، پہلی دعوت پیغمبر نے کی ہے جسے دعوت ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے. دعوت ذوالعشیرہ نبی نے کیا کیا؟ دعوت کی، لوگوں کو کھلایا پلایا، لوگوں نے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، سیر ہوئے. بظاہر سی بات ہے عرب والوں کو کھلانا، جو ایک ناشتہ کرتا ہوں انہیں دعوت دی جا رہی ہے تو کیا موڈ بنا کر آئے ہوں گے. مگر پیغمبر نے ہر ایک کو شکم سیر کیا. اس کے بعد کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کوئی نہیں تھا جو تائید رسالت کرے. پہلی آواز بلند ہوئی تو ایک 10 سال کے بچے کی، پہلی آواز بلند ہوئی ان کے ایک 10 سال کے بچے. یہی جملے ہیں تاریخ کے جو لوگوں نے لکھے. یہ نہیں کہا کہ علی بولے، کہ ایک 10 سال کا بچہ اٹھا اور اس نے کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ. ایک جملے کی توجہ چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ انا ناصروں کا ابن عم، اے میرے چچا زاد میں آپ کی مدد کروں گا. کانا ناصروں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. ابھی تک ان میں سے کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، مگر ابو طالب کا پاس کون رسالت کی گواہی دے رہا ہے. میں آپ کی گواہی دیتا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی نصرت کروں گا. اور ہر ایک لکھنے والے نے کہا ایک 10 سال کا بچہ یہ کہہ رہا تھا میں آپ کی نصرت کروں گا. کم سے کم یہی سے سمجھ جاتے کہ جو بات ایک 10 سال کے بچے کو سمجھ میں آئی وہ آج تک صدی یہ ہے نبی کی زندگی کا پہلا مجمع. جہاں علی کہہ رہے ہیں میں آپ کی نصرت کروں گا. اب وہ ہے نبی کی زندگی کا آخری ہجوم، سن 10 ہجری جسے غدیر کہا جاتا ہے. نبی کی زندگی کا آخری ہجوم جسے غدیر کہا جاتا ہے، جہاں ایک نبی بول رہا ہے اور جتنے سننے والے سب کے سب نہ یہ صرف صحابی ہیں بلکہ حاجی ہیں. حج کر کے آئے ہیں، حاجی ہیں، اور ایسے ویسے حاجی نہیں ہیں. پیغمبر کے ساتھ حج کر کے آئے ہیں، پیغمبر کے ساتھ طواف کر کے آئے ہیں، پیغمبر کے ساتھ رمی جمرات کر کے آئے ہیں، پیغمبر کے ساتھ شیطانوں کو پتھر مار کے آئے ہیں. اب میں وہ تصویر کہاں سے لاؤں کہ وہ خود سے خود کو پتھر مارا. جو بھی کرے گا ہم 3 شیطانوں کو پتھر مارے گا. اب کوئی خود سے خود کو کیسے پتھر مارتا ہے وہ تصویر کہاں سے لائے؟ حج کر کے آئے ہیں. نبی سوال کر رہے ہیں میں تم سے افضل نہیں ہوں؟ بلا یا رسول اللہ. میں تمہارا مولا نہیں ہوں؟ بلا یا رسول اللہ. میں تمہارا آقا نہیں ہوں؟ بلا یا رسول اللہ. اب اس کے بعد نبی نے ایک آواز بلند کی، سنو من کنت مولا فہذا علی مولا. من کنت مولا، میں اس جملے پہ زور لگا سکتا تھا مگر مجھے اس سے آگے جانا ہے. یہاں تک آپ سنتے رہتے ہیں میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہے. میں جس کے مولا ہوں. اور یہ اعلان نبی نے اشارہ کر کے نہیں کیا، ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا. یہ انوکھی شان غدیر کے منبر کی ہے، ورنہ آج تک دنیا میں ہر جگہ سب نے دیکھا، ہر جگہ ایک منبر پہ ایک خطیب ہوتا ہے. یہ خطیب کا منبر ہے جہاں منبر ایک ہے اور خطیب دو ہے. ایک بولتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، دوسرا بولتا ہے تو نہج البلاغہ. بیعت کرو. 3 دن تک غدیر میں بیعت کرائی. 3 دن تک مردوں نے بھی بیعت کی، اصحاب نے بھی بیعت کی، صحابیات نے بھی بیعت کی. صحابہ موجود نہیں تھے، صحابیات بھی موجود تھی، خواتین موجود تھی. مردوں نے کیسے بیعت کی؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی. عورتوں نے کیسے بیعت کی؟ 2 طریقہ ہے. ایک تو بتایا جاتا ہے کہ دھاگا تھا، ایک طرف خواتین نے پکڑا، ایک طرف مولانا نے پکڑا، یہ بیعت ہوئی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی رکھا گیا، بیچ میں پردہ حائل کیا گیا، ایک طرف سے خواتین نے پانی میں ہاتھ رکھا، ایک طرف سے مولانا نے پانی میں ہاتھ رکھا. غدیر صرف میدان ولایت نہیں ہے، غدیر میدان شریعت بھی ہے. یہیں سے بتایا جا رہا ہے کہ محرم اور نامحرم میں کس طریقے سے انسان کو
چاہیے. اب یہاں پہ کہا گیا کہ مولا کا مطلب دوست، مولا کا مطلب پڑوسی، مولا کا مطلب چاہنے والا، مولا کا مطلب یہ، مولا کا مطلب وہ. ہم ہر معنی ماننے کو تیار ہیں. اللہ موسیٰ نے قرار دینے ایک سوال قائم کیا کہ کوئی میدان ہمیں بتاؤ جہاں دوستی کے بعد بیعت کرائی گئی. کلمہ پڑھتے ہیں اور کوئی بھی امام کا چاہنے والا، کوئی بھی اثنا عشری، کوئی بھی مسلک امامیہ کا تعلق رکھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ و اشہدو ان علی. یہ تین کلمے ہیں. کوئی بھی اثنا عشری، کوئی بھی امام کا چاہنے والا، کوئی بھی موالی جب کلمہ پڑھے گا تو ایسے پڑھے گا. آپ اذان دیتے ہیں کہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہہ کر آپ اسکپ نہیں کر جاتے. حی علی الصلاۃ میں نہیں آتے. دو شہادتیں، ایک شہادت دو طرح سے دو مرتبہ آپ پھر دیتے ہیں. اشہدو ان امیر المؤمنین و امام المتقین. سوال ہوتا ہے کہ یہ کلمہ نبی کے زمانے میں تھا؟ یہ کلمہ نبی کے زمانے میں تھا؟ آپ کہیں گے ہاں تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی کتاب نہیں مانتا وہ آپ کی بات کیوں مانے گا؟ آپ کہیے گا کہ ہاں تھا، مگر جو آپ کی کتاب ہی نہیں مانتا، آپ اپنی کتاب سے دکھائیں گے کہ ہمیں دیکھو لکھا ہے کہ تھا، مگر جو نہیں مانتا کہ ہمیں ہماری کتاب سے دکھاؤ. ہم کسی کی کتاب سے نہیں دکھائیں. منطقی بات کی جائے، عقلی بات کی جائے کہ نبی کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا. سوال یہ بتائیے جناب آدم کے زمانے میں ہمارے نبی کا آنا طے تھا یا نہیں تھا؟ جب جناب آدم زمین پہ آئے، کربلا کی زمین پہ پہنچے، پیر میں ٹھوکر لگی، خون نکلا پیر سے. جناب آدم نے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگارا یہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں کوئی غلطی نہیں. کہا پھر یہ چوٹ کیوں لگی، یہ خون کیوں نکلا؟ کہا تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے یہ زمین کربلا ہے، یہاں آخری نبی کا نواسا شہید کیا جائے. جناب آدم نے گریہ کیا. آخری نبی کا تصور جناب آدم کے زمانے میں موجود تھا، یعنی